کیا اسلامی واقعات اور روحانی نصیحتیں واقعی ہمیں اللہ کے قریب کر سکتی ہیں؟ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کا اللہ سے تعلق پہلے جیسا نہیں رہا؟ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، مگر دل میں وہ لذت، وہ سکون، وہ مزہ محسوس نہیں ہوتا جس کا ذکر نیک لوگ کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو جان لیجئے آپ اکیلے نہیں ہیں۔ بہت سے مسلمان اس کیفیت سے گزرتے ہیں۔ وہ عبادت تو کرتے ہیں مگر دل کی گہرائی سے اللہ کا قرب محسوس نہیں کر پاتے۔ یہ احساس واقعی بہت مشکل ہوتا ہے۔ انسان عبادت تو کرتا ہے لیکن دل حاضر نہیں ہوتا۔ نماز صرف الفاظ بن کر رہ جاتی ہے، سجدے میں آنکھیں نم نہیں ہوتی، اور دعا میں وہ یقین محسوس نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ پھر انسان سوچنے لگتا ہے کہ کیا میری عبادت میں واقعی کوئی روح باقی ہے؟ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اس کیفیت سے باہر نکلا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کے ان واقعات اور قصوں سے تعلق کمزور کر لیا ہے جو ایمان کو زندہ کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کے قصے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی اور صحابہ کرام اور صالحین کے واقعات صرف تاریخ نہیں ہیں بلکہ وہ دلوں کو بدلنے والے سبق ہیں۔ یہ واقعات ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت، حکمت، انصاف اور محبت کو اپنی زندگی میں محسوس کرنا سکھاتے ہیں۔ جب ہم ان پر غور کرتے ہیں تو اللہ سے ہمارا تعلق پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہونے لگتا ہے۔ ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے۔ جب اللہ کے حکم پر ایک سنسان وادی مکہ میں چھوڑ دیے گئے، جہاں نہ پانی تھا نہ کوئی سہارا، بظاہر ہر طرف بے بسی تھی، مگر ان کے دل اللہ پر یقین اور بھروسے سے بھرے ہوئے تھے۔ اسی توکل کے نتیجے میں اللہ نے زمزم عطا فرمایا اور اس ویران وادی کو دنیا کا مقدس ترین مقام بنا دیا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر غور کریں۔ بھائیوں نے سازش، کنویں کی تاریکی، غلامی، قید خانہ، ہر آزمائش میں انہوں نے صبر اور اللہ پر یقین کا دامن نہیں چھوڑا۔ آخرکار اللہ نے انہیں عزت، اقتدار اور کامیابی عطا فرمائی۔ یہ صرف انبیاء کے قصے نہیں بلکہ ہماری اپنی زندگی کا آئینہ ہے۔ ہماری آزمائشیں، ہماری پریشانیاں اور ہماری امیدیں بھی انہی سبقوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ایمان میں کبھی اضافہ ہوتا ہے اور کبھی کمی محسوس ہوتی ہے، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ قرآن تمہارے لیے نور بھی ہے اور حفاظت بھی۔ یہی قرآن، یہی واقعات اور یہی نصیحتیں دل کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتی ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ چند نوجوانوں نے اللہ کی رضا کے لیے پوری دنیا کی مخالفت برداشت کر لی، مگر اپنے ایمان پر سمجھوتا نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی خاص رحمت سے نوازا اور قیامت تک کے لیے ان کا ذکر قرآن میں محفوظ فرما دیا۔ جب انسان ان واقعات کو صرف کہانیاں سمجھنے کی بجائے اپنی زندگی سے جوڑ کر پڑھتا اور سمجھتا ہے تو اس کی زندگی بدلنے لگتی ہے۔ پھر عبادت صرف ایک فرض نہیں رہتی بلکہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ دعا صرف الفاظ نہیں رہتی بلکہ دل کی پکار بن جاتی ہے۔ قرآن صرف تلاوت نہیں رہتا بلکہ زندگی کی رہنمائی بن جاتا ہے۔
تب انسان اللہ کے قرب کا وہ سکون محسوس کرتا ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں۔ اسلامی واقعات صرف سنانے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے ایمان کو زندہ کرنے، امید پیدا کرنے اور اللہ سے تعلق مضبوط بنانے کے لیے ہے۔ اگر ہم روزانہ چند منٹ بھی قرآن کے قصوں، احادیث اور نیک لوگوں کی زندگیوں پر غور کریں تو انشاءاللہ ہماری عبادت میں بھی روح پیدا ہوگی اور دل کو وہ حقیقی سکون ملے گا جس کی ہمیں تلاش ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ قرآن یا اسلامی تاریخ کا کون سا واقعہ آپ کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب محسوس کراتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک تبصرہ کسی دوسرے انسان کے ایمان کو نئی زندگی دے دے۔ اگر آپ ایسی مزید ایمان افروز اور دل کو نرم کرنے والی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا سچا قرب، اخلاص اور ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے۔ آمین۔